جی آئی ایس پی آر نے تفصیل سے بتایا کہ یہ کتنا حساس آپریشن تھا جو کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد کیا گیا، اور اس میں کس طرح سے یہ اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ جو لوگ وہاں پر یرغمال ہیں ان کو پرائرٹی جو ہے وہ رکھا جائے۔ بڑا ہی یعنی کہ ایک حساس آپریشن تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ رولز آف دا گیم بدلنے کی بھی بات کی۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جعفر ایکسپریس حملے کے دوران پروپیگنڈا کرنے والے میر جعفروں کی بھی نشاندہی کی۔ کیا کہا انہوں نے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، سناتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ کچھ مخصوص ہمارے جو سیاسی عناصر ہیں پاکستان میں بھی، وہ بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی ریاست کے اور عوام پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، وہ دہشت گردی کے اس بھیانک عمل کے لیے بے بنیاد جواز پیدا کرتے نظر آ رہی ہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے کچھ ذاتی اپنے سیاسی اقتدار کی ہوس میں کچھ عناصر قومی مفاد کو بھی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ جو لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے خود تو قانون کا اس معاملے میں احاطہ کر لینا کہ آئین اور قانون اس معاملے میں کیا کہ یو کین فول all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all of the time. This incident of Jafar Express changes the rules of the game. اچھا، کیونکہ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہی صاحب، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر، اور پھر ظاہر ہے افواج پاکستان کا کہ جنہوں نے خوش اسلوبی سے اس آپریشن کو مکمل کیا، جس میں افواج پاکستان، ایئر فورس اور ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں ایف سی کے ساتھ شامل رہے۔ دیکھیں، افواج پاکستان کو جو پاکستان کے عوام ہیں ان سے الگ کر کے تو نہیں دیکھ سکتے نا، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہماری فوج جو ہے بہت منظم ہے، تربیت یافتہ ہے، اور ہر چیلنج سے، خطرے سے نپٹنا جانتی ہے۔ تو جو کچھ ہوا ہے، جس طرح یہ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا اور جس طرح سے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، اور جس طرح بڑی تعداد میں مسافر جو ہیں ان کی جانیں بچائی گئیں، کچھ نقصان ہوا، کچھ لوگ جان کی بازی ہار گئے، اور ظاہر ہے 21 مسافر، 4 جوان شہید ہوئے اور 33 دہشت گردوں کو ہلاک جو کیا لوگ گیا۔ بھی شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جنت میں، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو صبر دے۔ لیکن بہرحال یہ نقصان جو ہے بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ اور دیکھیں، جو پاکستانی فوج ہے، اب یہ جو کچھ نادان لوگ ہیں، کچھ پتہ نہیں کون شرارتی عناصر ہے، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے چولے پہنے ہوئے ہیں، انہیں کچھ کسی سیاسی جماعت کا چولہ پہن لیتے ہیں، کبھی کسی کا پہن لیتے ہیں، اور اب انہوں نے اس کو وہی جو انڈین میڈیا تھا اس کی دی ہوئی انفارمیشن اس کو جگالی کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ ان کا سورس آف انفارمیشن کیا تھا؟ وہاں تو کوئی ٹیلی فون بھی کام نہیں کر رہے تھے، وہاں تو موبائل نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، تو یہ تو ایک ساری ایک پروپیگنڈا مہم تھی جو چلائی جا رہی تھی، اور اس کو ہمارے بعض عناصر جو ہے وہ بھی اس کو پھیلا رہے تھے۔ لیکن بہرحال مجموعی طور پر قوم جو ہے وہ ایک متحد اور متفق رہی۔ اور دیکھیں، جو پاکستانی فوج ہے وہ سب کی ہے، وہ کسی ایک جماعت کی، کسی ایک صوبے کی، کسی ایک علاقے کی نہیں ہے، اور سب لوگوں کو فوج پر اعتماد ہے، اس کی صلاحیت پر اعتماد ہے۔ اب اسی اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ بھی بڑی احتیاط سے کام لے، اور فوجی قیادت جو ہے وہ بڑی احتیاط کرے کہ کوئی جو سیاسی ڈیوائیڈ ہے ہماری، وہ فوج کو متاثر نہ کر پائے۔ وہ کیسے کرے؟ ہاں، وہ بھی آپ دیکھیں، یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہوتا ہے۔ جو سیاست ہے اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فوج کو متاثر کرے۔ صحیح۔ اور یہ بڑا ایک اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، بڑی ایک تلوار کی دھار پہ ہمیں چلنا ہے۔ اور دیکھیے، جو پی ٹی آئی ہے، کل سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے اتحاد کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کام کوئی سب لوگ مل کے آپشن بیٹھے۔ نہیں ہے متحد ہونے کے علاوہ۔ آج ہمارے بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے بھی قومی اسمبلی میں اسی بات کو دہرایا۔ جی ہاں۔ اور تو یہ ایک بڑی ایک اچھی پیش رفت ہے، اور اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔